امام حسین علیہ السلام نے کربلا میں اپنے لشکر پر یہ عیاں کر دیا تھا کہ دشمن مجھ سے بیعت چاہتا ہے، دشمن میرے خون کا خواہاں ہے، تم میں سے کسی سے سروکار نہیں رکھتا، لہٰذا اگر تم میں سے کوئی واپس جانا چاہے تو اس کے لیے دروازے کھلے ہوئے۔ سامعین گرامی قدر، یہاں پر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سرکار امام حسین نے برملا علل اعلان یہ واضح کر دیا دشمن پر کہ یزید کی بیعت کسی صورت میں نہیں ہو سکتی، حسین یزید کو مسلمانوں کا خلیفہ مان ہی نہیں سکتا، جب حسین نے واضح کر دیا تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمر سعد نے پہلی فرصت میں حسین کو قتل کیوں نہیں کروایا؟ اس جنگ کو عصر عاشور تک کے لیے مؤخر کیوں کیا؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ جبکہ امام حسین علیہ السلام بار بار دشمن سے خطاب کرنے میدان میں آتے رہے، ان کے مقابل کھڑے ہو کر خطبات، مواعظ و نصائح دیتے رہے، لیکن اس کے باوجود بھی دشمن نے امام حسین کو ٹارگٹ کیوں نہیں کیا؟ حالانکہ اس دور میں کوئی وسائل نہیں تھے، کوئی ایسے آلات نہیں تھے، کوئی اسپیکر وغیرہ نہیں تھے کہ جن کے ذریعے سے دور تک آواز کو پہنچایا جا سکے، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین دشمن کے دو بدو ہو کر خطاب کر رہے تھے، ان کے نام لے لے کر پکار رہے تھے کہ تم وہی ہو جنہوں نے حسین کو خطوط لکھ کر یہاں پر بلایا۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ امام دشمن کے بالکل قریب تھے، اگر دشمن چاہتا تو امام حسین کو اسی موقع پر قتل کروا سکتا تھا۔ پھر 10ویں محرم تک جنگ کو مؤخر کیوں کیا گیا؟ امام حسین بار بار میدان میں آتے رہے، جب کوئی شہید ہوتا تھا، جب کوئی اصحاب میں سے ہر شہید ہوئے، امام حسین میدان میں گئے، وہاں قتل کیا جا سکتا تھا۔ جناب علی اکبر، شہزادہ قاسم، یہاں تک کہ شہزادہ علی اصغر کو قرآن کی طرح جب لے کر امام حسین دشمن کے مقابلے میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور دشمن کو جب عمر سعد حکم دیتا ہے حرملہ کو کہ حسین کے شہزادے اصغر کے گلے کا نشانہ لو، تو وہاں حسین کا نشانہ بھی لیا جا سکتا تھا۔ پھر کس وجہ سے اس جنگ کو مؤخر کیا گیا؟ عرب میں جنگوں کے کچھ اصول پائے جاتے تھے۔ عرب کے وہ افراد، حتیٰ کہ وہ افراد عرب کے جن کا علم، دانش اور ادب سے کوئی دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، وہ بھی ان اصولوں پر، جنگ کے ان اصولوں پر اپنی جان دینے کے تیار تھے، لیکن ان اصولوں سے پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ البتہ عرب میں کچھ تھرڈ کلاس کے لوگ بھی تھے، پست فطرت لوگ بھی پائے جاتے تھے، جو دشمن کو شکست دینے کے لیے، جو جنگ پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے کسی حد تک بھی جا سکتے تھے۔ اس کی تازہ مثال، واضح مثال صفین میں، جب دشمن نے دیکھا کہ علی فتح کے نہایت قریب ہیں تو پھر وہی پس فطرانہ حرکت کی اور قرآن کو نیزوں پر بلند کر دیا۔ بہرحال میں اس ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا۔ تو عرب کے جنگوں میں کچھ قوانین تھے، کچھ اصول تھے، جن میں سے پہلا اصول یہ تھا عرب کا کہ جنگ جب ہوتی تھی دو قبائل کے درمیان میں، جو دو قوموں کے درمیان میں، تو دو بدو ایک ایک ہو کر جنگ کرتے تھے، یعنی دشمن سے ایک فرد آتا تھا تو یہاں مقابل کا بھی ایک فرد آتا تھا، آپس میں لڑتے تھے، پھر جو بھی رزلٹ ہو اسی طرح یہ جنگ کو جاری و ساری رکھتے تھے۔ یہ دشمن کا پہلا اصول تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ دشمن جب مد مقابل ہوتے تھے دو قومیں، تو دشمن اگر جنگ کے عزم سے، لڑنے کے ارادے سے اسلحہ لے کر میدان میں آتا تھا تو اس سے جنگ کی جاتی تھی، لیکن اگر دشمن کلام کرنے کے لیے، باتیں کرنے کے لیے، صحبت کرنے کے لیے، مصالحت کی وجہ سے اگر میدان میں آتا تھا تو اس سے کوئی جنگ نہیں کرتا تھا۔ یہاں پر بھی یہی سچویشن تھی۔ امام حسین ان کو جو خطبات کے ذریعے سے نصائح فرما رہے تھے، مواعظ فرما رہے تھے، امام کا عزم یہ نہیں تھا کہ وہ جنگ کے لیے جا رہے ہیں، امام جنگ کے ارادے سے نہیں جا رہے تھے، لہٰذا دشمن نے اس اصول پر پابندی کرتے ہوئے امام کو ٹارگٹ نہیں کیا۔ امام حسین علیہ السلام یا تو خطبات کے لیے جا رہے تھے، یا تو کسی زخمی کو، کسی مقتول کو، کسی شہید کو اٹھانے کے لیے میدان میں جا رہے تھے، لہٰذا انہوں نے سمجھا کہ یہ جنگ کے اصولوں کے خلاف ہے کہ امام کو ٹارگٹ کیا جائے۔ دوسری بات یہ کہ عزیز محترم، عمر سعد عبید اللہ کے حکم کو، اس کے حکم کو فالو کرنے پر مامور تھا، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس کو جو حکم مل رہا تھا اسی حکم کو فالو کرنا تھا۔ اور عمر سعد کو جو عبید اللہ نے حکم دیا ہوا تھا ابتدا میں، وہ یہ تھا کہ حسین پر دائرے کو تنگ کر دیا جائے، حسین پر سختی کی جائے۔ ان خبیثوں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ حسین اس علی کا فرزند ہے جو جنگ صفین میں دشمن کی آنکھوں سے آنکھیں ملا کر یہ علل اعلان کہتا ہوا نظر آتا ہے، لا ابالی وقعت علی الموت او وقع الموت علیہ، علی کو کوئی پرواہ نہیں کہ موت علی پر آ جائے یا علی موت پر آ جائے۔ حسین اس علی کا فرزند ہے۔ اس لیے 9 محرم کو جب شمر ملعون عبید اللہ کا آخری خط لے کر، آخری فرمان لے کر کربلا پہنچتا ہے، تو پہنچتے ہی
عمر سعد سے پوچھتا ہے کہ کیا سچویشن ہے, کیا صورتحال ہے. تو عمر سعد نے کہا کہ حسین کسی قیمت پر بھی یزید کو خلیفہ ماننے کے لیے تیار نہیں, بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں. تو پتہ ہے شمر نے وہاں کیا جملہ کہا, خدا کبھی کبھی دشمن کی زبان پر بھی حق جاری کر دیتا ہے, لیکن شمر نے وہاں پر ایک جملہ کہا. شمر نے کہا کہ مجھے پہلے سے معلوم تھا کہ حسین کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کر سکتا, کیونکہ ان نفس ابیہ لبین جنبیہ, کیونکہ حسین کے پہلو میں علی کا نفس ہے, حسین کے سینے میں علی کی جان ہے, حسین نے فاطمہ کی دامن میں پرورش پائی ہے. جب علی کسی کی بیعت نہیں کرتا تو حسین یزید کی بیعت کیسے کر لے گا؟